بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شروع۔ تصور شیخ کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ رابطہ شیخ ہے۔ تصور شیخ کے بعد رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ بھی تصور ہی کی ایک قسم ہے کہ آدمی اپنے شیخ کے ساتھ اتنا تعلق اور اتنا رابطہ رکھے کہ جس کے ذریعے کم از کم گناہوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے اگر کوئی بیماری قائم ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا آپ کے پاس موبائل نمبر بھی ہوتا ہے، پرسنل نمبر بھی ہوتا ہے، اور کوئی ضرورت پیش آ جائے وہ ہر اوکھ جس کو کہتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کی بات سنتا ہے کہ یہ پوری فیملی ہی جو ہے وہ میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میرے ساتھ متعلقہ ہے، تو اس لیے وہ آپ کی قدر کرتا ہے اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ اگر جسمانی امراض کے لیے فیملی ڈاکٹر کا انتخاب ہو سکتا ہے تو روحانی امراض کے لیے بھی ایک جو ہے روحانی ڈاکٹر کا انتخاب آدمی کر سکتا ہے۔ جسمانی بیماری تو فیملی ڈاکٹر سنبھال لے گا، لیکن روحانی بیماری کے لیے ایک طبیب کا ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ اتنا رابطہ اور تعلق ہو جب جائے تو آدمی پہچان لے۔ ہمارے ہاں آج کل بیت السلوک کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں جس کی ایڈورٹائزمنٹ کافی زیادہ ہو، تشہیر ہو، مریدین کا حلقہ ہو، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مصافحہ کرنے کا موقع ملے ہم اس سے بیت کا تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے پھر اصلاح کے اخلاق کو نہیں۔ آدمی زیادہ مریدین اور زیادہ جمگٹا اور یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ بیعت نہ کرے، بیعت کی شرائط دیکھ لے کہ اس کے اندر دنیا سے کس قدر جو ہے وہ بے رغبتی پائی جاتی ہے، آخرت کے بارے میں کس قدر رغبت پائی جاتی ہے، اور موت کی وہ خود کتنی تیاری کرتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آدمی کن چیزوں کے قریب ہوتا ہے، دین کے یا دنیا کے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر پھر اس سے بیعت کا تعلق قائم کرے اور پھر اس کے ساتھ ہے اپنا رابطہ بحال رکھے۔ پہلے صوفیہ کے نزدیک یہ رابطہ شیخ اصطلاح ہوتی تھی، آج اگر اس اصطلاح کو تھوڑا سا بدل دیا جائے تو مناسب ہوگا رابطہ مرید۔ رابطہ مرید کا کیا مطلب ہے؟ پہلے مرید شیخ سے رابطہ کیا کرتے تھے، اب شیخ بیچارے مریدوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ ہے اسی طرح یا نہیں؟ اب شیخ مریدوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ کاش کسی طرح مرید کے ساتھ ذرا اور گپ شپ ہو جائے، اور بالخصوص جب مالدار مرید ہو، مرید ذرا مالدار ہو تو اس کو اپنے شیخ کو کبھی فون کرنے اور خط لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ شیخ صاحب جو ہے اس کے گناہوں کے نہ سزا کی طرح ہر جمعرات، ہر ہفتہ، ہر اتوار اسی کے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ تو یہ وہ شیوخ جو دنیا پرست ہیں، دنیا کے لیے کرنے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب وہ لوگ چلے رکھ میں پینا بعد پینا تو چکے پہ جانا رکھے تھے۔ اب وہ لوگ اب رابطہ شیخ اگر مرید ہو دنیا دار تو شیخ خود ہی اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ تو یہ کیا شیخ ہے جو مرید کے پیچھے پھر رہا ہے؟ تو یہ رابطہ شیخ جو رابطہ مرید میں بدل چکا ہے۔ اور پھر اگر مرید کے ساتھ ساتھ کوئی مریدنی بھی ہو اور لڑکی ہو، نوجوان، تو پھر پیر صاحب کی ساری زندگی میں یہی حسرت 24 گھنٹے ہوتی ہے، کاش اس کی کسی طرح اصلاح ہو جائے۔ اسی ایک بیچاری کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور یہ اصلاح مقصود نہیں ہوتی، یہ کہتا ہے کاش کس طرح میرے حرم میں آ جائے تاکہ تسلی سے اس کی اصلاح کر سکوں۔ تو یہ انتہائی حرام یہ پیروں کے اندر آج کل کے جو فساق پیر ہیں ان کے اندر یہ بڑی غلط عادت پائی جاتی ہے، غلط رابطے، غلط تعلق، غلط دوستیاں، اور عورتوں کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے یہ فون تو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے رکھا ہے اور یہ فون اپنے صرف پیر صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ پیر صاحب کو نئے پیکج آ گیا جو بغیر ٹیلی فون سے جیسے علیحدہ بات ہونی ہے، دوسرے فون کا شاید وضو نہیں ہوتا اس لیے اس پر پیر صاحب بات نہیں فرماتے۔ تو یہ کیسی ہم اور پیر کے ساتھ تنہائی میں ملاقات عورت کے لیے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کے اندر غالباً آتا ہے، مجھے حوالہ اس کا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے اندر پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ عورتوں سے بیعت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عورتوں سے بیعت لی اور بیعت کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اپنا ان کی طرف بڑھایا۔ عورتوں نے کہا آگے جواب سے، عمر اپنے ہاتھ کو واپس لوٹاؤ، تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو ہے اس طرح نامحرم مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے، اور یہ بیعت کے لیے تم کیسے پردے کے اندر ہاتھ داخل کر رہے ہیں؟ مفہوم کلام بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آگے سے کہا یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے، جو عورت ہاتھ آگے بڑھا دیتی پھر یہ ہاتھ واپس اس کے جسم کے ساتھ نہ جاتا۔ یہ حضرت عمر تھے، کہا یہ ہاتھ واپس اس کے جسم کے ساتھ نہ جاتا۔ حضرت عمر نے پردے کے پیچھے ہاتھ ڈالا تو انہوں نے اسی بات پر کہا ہاتھ واپس اٹھاؤ۔ آج کل پیر خود ہی پردے میں بلا لیتا ہے یا خود پردے کے اندر چلا جاتا ہے، بتاؤ یہ کوئی پیری مریدی ہے یا فسق و فاسقانہ ماحول ہے؟ اس لیے ایسے حرام کام آپ نے اخبارات میں، میڈیا پر آئے روز پڑھتے ہوں گے، فلاں پیر صاحب نے یہ گل کھلایا، یہ پیر نہیں ہوتے، یہ پیڑ ہوتے ہیں یہ حضرات۔
یہ دین کو خالص طور پر پیڑ ہوتی ہے۔ آدمی تقوی اور طہارت کو دیکھے، پاکیزگی کو دیکھے، اس کی آنکھوں میں حیا دیکھے، یہ چیزیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خام خواہ اپنی عزتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو جو عزت دی ہے، یہ پاکیزگی، تصوف، طہارت، یہ ساری باطنی صفائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نیک اور صالح پیر نہ ملے تو ان اولیاء کرام کی کتابیں اتنی دیر پڑھتا رہے جب تک راہبر کامل نہ ملے، اور جب اگر مل جائے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ 9واں مقام جو تصوف کے اندر آتا ہے وہ حال کا ہے۔ حال اور مقام، حال یہ ثمرہ ہے عمل کا۔ سالک میں یہ کیفیت آ جائے تو سمجھ لے کہ اس کا عمل قبولیت پا گیا۔ حال جیسے نماز پڑھی اور دل کے اوپر ایک ایسا سکون طاری ہو گیا، ایسی اللہ کی ایک محبت آ گئی، اب سمجھ لیجیے ایک ایسا حال ہے، ایسی کیفیت ہے جس نے یہ بتلا دیا کہ اب تیری عبادت جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن اس پر بھی خوش نہیں رہنا چاہیے۔ ویسے اچھا کھانا کھایا، ڈکار اچھا آ گیا کہ حال طاری ہو گیا، لہٰذا جو ہے وہ الحمدللہ میری عبادت قبول ہو گئی۔ تو یہ قبولیت عبادت کے لیے اچھے ڈکار شرط نہیں ہے، حال ایک خاص کیفیت ہے، آدمی کو اللہ کے جو قریب کرتی ہے اسے حال کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے، سالک کے قلب پر جو کیفیات غیب سے نازل ہوں اور اس میں سے کچھ اختیار نہ ہو، اسے حال کہتے ہیں، اور جس مرتبہ و سلوک میں اس نے پختگی حاصل کی ہو اسے مقام کہتے ہیں۔ حال ایک وقتی کیفیت ہے، وقتی طور پر لذت آئی، اللہ کی محبت دل میں آئی اور ایک خاص سرور محسوس ہوا، پھر ہٹ گیا، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ لیکن جو مقام ہے، آدمی کو ایک مسلسل رسوخ کے اتباع سنت کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ مقام ہے، اور اصل شریعت میں مطلوب وہ چیز ہے۔ یہ حال اور کیفیت مطلوب شرعی نہیں ہے، مل جائے تو اللہ کا انعام ہے، نہ ملے تو یہ محض جو ہے اصل چیز جو ہے وہ سنت کا اتباع اور یہ چیز ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں، گھوڑوں کو کھرکھرا کر رہے ہیں اور کبھی ان کو چارہ ڈال رہے ہیں، کبھی ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو وہ جو پہلے نماز کی کیفیات ہوا کرتی تھی، ہم نماز پڑھتے تھے، کیسا لطف اور ایسا سکون آیا کرتا تھا، گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جتنے تصور کے ساتھ۔ اب جہاد کے اندر کیا آئے ہیں، وہ ساری کیفیات ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ ہوتا نماز میں کھڑے بھی نماز پڑھے اور جلدی جلدی گھوڑوں کو چارہ ڈالنا ہے، پھر جہاد کی تیاری کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، وہ کیفیات ختم ہو گئی ہیں۔ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وہ کیفیات تو پہلے بھی مطلوب شرعی نہیں تھی، اصل مطلوب یہ ہے جو تم اب کر رہے ہو کہ اللہ کے دین کے حیا کے لیے جو محنت کر رہے ہو۔ کیفیت مل جائے تو فابی ہے، اللہ کا انعام ہے، نہ ملے تو کیفیات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہے اور وہ شریعت پر عمل ہے۔ فرمایا بتاؤ اس دوران کیا تم نے کوئی خلاف سنت عمل بھی کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ یہ مقام ہے، اس مقام پر رسوخ ہونا چاہیے۔ آگے دوسری چیز، 10ویں جو اصطلاح ہے تصوف کی، اسے خاطر اور حال کہتے ہیں۔ حال ایک کیفیت ہے اور خاطر کسی شے کا دل پر وارد ہونا۔ جنت کی بعض نعمتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا کسی کے دل پر خطرہ بھی نہیں گزرا، کسی کے دل پر اس کا خطران بھی نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خاطر اور حال، ایک کیفیت ہے اور ایک ہے دل میں کسی چیز کا ورود ہو، خیال آ جائے۔ اور جو بات دل میں آتی ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو بات بھی انسان کے دل میں آتی ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہوگی، دوسرے نمبر پر وہ بات فرشتے کی طرف سے ہوگی، تیسرے نمبر پر وہ بات نفس، اپنے انسانی نفس کی طرف سے ہوگی، اور چوتھے نمبر پر وہ بات شیطان کی طرف سے ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے نمبر پر اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں بات ڈالی جائے گی، نمبر 2 وہ بات جو ہے انسان کے دل میں فرشتے کی طرف سے ڈالی جائے گی، نمبر 3 وہ بات انسان کا اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ نفس کی طرف سے انسان کے ذہن میں وہ بات آئے گی اور دل کے اندر وہ بات ڈالی جائے گی، اور چوتھے نمبر پر جو ہے شیطان کی طرف سے۔ پہلے نمبر پر جو انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے بات آتی ہے اس کو خاطر کہتے ہیں، اور دوسرے کو الہام۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے میرے دل پر الہام ہوا ہے۔ الہام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خاطر، دل کے اندر جسے یعنی خطر، اس کا ایک بات کا گزران اور خیال آنا، یہ خاطر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے دل کے اندر۔ اور جو تیسرے نمبر پر انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ کیفیت گزرتی ہے، دل انسان کے جو اندر یہ بات اٹھتی ہے اسے حواجس کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے اسے وساوس کہتے ہیں۔ بات اسے کیا کہتے ہیں؟ اب پہچان کیسے ہوگی کہ کون سی چیز خاطر ہے، کون سی الہام ہے، کون سی حواجس اور کون سی جو ہے وہ وسوسہ ہے؟ اگر نیک بات دل میں ڈالی جائے، اللہ تعالیٰ نیک بات آدمی کے دل میں ڈالے اور اس کے خلاف پر عمل کر سکے تو یہ الہام ہے۔
اس کے خلاف پر، یعنی بات نیک دل میں آئی اور اس کا الٹ کرنے پر بھی اس کو ہمت ہو کر سکتا ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں، اور اگر خلاف پر عمل کرنا بالکل اس کے بس میں نہ ہو، وہی ہو جو اس کے دل میں ڈالا گیا تو اسے خاطر کہتے ہیں۔ اگر دل میں وہی ہو کام جو ہونا ہے اور جو ہوا اسے خاطر کہا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف پر عمل کرنے کی قدرت ہے تو اسے الہام کہا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بری بات دل میں آئے اور شہوت و غضب، تکبر اور یہ گندی صفات انسان کے دل میں آ جائیں تو یہ جو ہے وہ حواجس ہوں گی، دل کے جو ہے وہ اندر گندگی، مثال کسی کے بارے میں کینہ پیدا ہو گیا، یا جو ہے آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک شہوت پیدا ہوئی، تکبر پیدا ہوا، یہ حواجس ہے، یہ نفس کی ڈالی ہوئی بات ہے۔ اور اگر گناہ کی طرف میلان ہو جائے کہ میں چوری کر لوں، کسی کا موبائل اٹھا لوں یا کسی کی فلاں چیز اٹھا لوں، تو یہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی بات ہے۔ نفس جو ہے وہ کم از کم باطنی گندگی کی طرف بھڑکاتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ ظاہری گناہ بھی کراتا ہے کہ آدمی اندر اور باہر سے بھرپور گندا ہو جائے۔ بات سمجھے؟ اس لیے حواجس اور شیطان، یہ ساری چیزیں، یہ چار مقامات ہیں، حال اور جو خاطر اور حال کے اندر چار چیزیں آتی ہیں۔ دل میں بات آئے تو آئے گی کتنی اطراف سے؟ اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، انسان کے نفس کی طرف سے، اور چوتھے نمبر پر شیطان کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے آئے خاطر، اور فرشتوں کی طرف سے آئے الہام، اور انسان کے نفس کی طرف سے آئے تو حواجس، اور اگر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آئے تو وسوسہ۔ اور 11ویں نمبر پہ 11ویں جو تصوف کی اصطلاح ہے اسے تلوین و تمکین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تلوین و تمکین۔ سالک کے دل پر کئی حالات گزرتے ہیں، حالات کی اس تبدیلی کا نام تلوین ہے، اور پھر سالک اگر استقامت سے طاعت اور ذکر میں لگا رہے تو آخر میں وہ تمکین پا جاتا ہے۔ صاحب تلوین صاحب حال ہے، اور صاحب تمکین وہ ہے جو منزل کو پا چکا۔ صاحب تلوین کس کو کہا جاتا ہے؟ سلوک کے اندر منزلیں طے کر رہا ہے، اپنے پیر سے اصلاح کروا رہا ہے، کبھی دل کر رہا ہے یا کروں، کبھی دل کرتا ہے نہ کروں، کبھی کچھ دل کی کیفیات اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، وہ ابھی حالت صاحب حال ہے، اور صاحب حال کو صاحب تلوین کہا جاتا ہے، ابھی اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو رسوخ حاصل ہو جائے عبادات میں، اس کو بھرپور طریقے سے اللہ پر جو ہے اعتماد آ جائے، سنت پر اعتماد آ جائے، اور ڈٹ جائے اس بات پر، جسے کہتے ہیں صاحب تمکین ہے، یہ سکون پا گیا۔ اور سارے صحابہ صاحب تمکین تھے، سارے صحابہ کیا تھے؟ صاحب، اللہ نے ان کو دلوں کے اوپر ایسا ایمان کی مہر لگا دی تھی کہ ان کو تھوڑا سا بھی جنم حال کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں کمی ہوتی تھی تو وہ خود محسوس کرتے تھے، یہ قبض ہو رہا ہے، یہ انقباض طبی ہو رہا ہے، اس کو محسوس کرتے تھے، لیکن کبھی اس حالت کو نہیں پہنچے جس حالت کو صاحب تلوین پہنچتے ہیں۔ بعد والے صحابہ کو اللہ نے وہ مقام اس سے بلند دیا، اور صاحب تمکین وہ ہوتا ہے جو منزل پہ پہنچ جائے۔ صاحب تلوین جو بھی راستے میں ہو، اور صاحب تمکین جو منزل پر پہنچ جائے۔ ایک لاہور جا رہا ہے، کبھی اس کو بیچارے کو سیدھا روڈ پر چلے گا، کبھی کسی کو راستہ دے گا، کبھی آہستہ کرے گا، کبھی تیز، کبھی کسی ہوٹل پر رک کر چائے پینی شروع کر دے گا۔ اور جو منزل پر پہنچ چکا اس کو تو اب ضرورت نہیں ہے، وہ تو لاہور بیٹھا ہے، اسے کیا ہوتا اپنی منزل پہ پہنچا ہوا ہے۔ صاحب تمکین منزل پہ پہنچنے والا، اور صاحب تلوین جو بھی روڈ کے اوپر ہو، ابھی سفر کر رہا ہو، ابھی سالک ہو۔ اور دوسری جو 12ویں ہے اسے کہتے ہیں حالات۔ تلوین اور تمکین کے بعد جو 12ویں قسم ہے وہ حالات کی ہے۔ حالات سالک جو اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے اپنی باطنی صفائی اور طہارت کی، اس پر 4 حالتیں آتی ہیں: قبض، بسط، سکر اور سہو۔ قبض، بسط، سکر اور سہو۔ سہو یہ سجدہ سہو والا نہیں ہے، اس سہو کا معنی غلطی ہے، یہ سواد کے ساتھ ہے، سحق، یعنی وہ سواد، ہا اور واو۔ اب قبض کس کو کہتے ہیں؟ سالک کے دل کے اوپر چلتے چلتے کبھی ایسا انقباض طبی ہوتا ہے، اور جب اس کو یہ لگتا ہے کہ یار جو میں کر رہا ہوں شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ انقباض ہے، یہ دل کے اوپر ایک قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ کیفیت اگر اوپر سے تجلیات کا ورود رک جائے، اوپر سے واردات غیبی جو اللہ کی طرف سے انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا ورود رک جائے، تو انسان کا جو دل ہے وہ اس کے بارے میں پریشان اور تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، اور انقباض طبی ہوتا ہے، کاش اسے کیوں ہو رہا ہے۔ جب یہ بات دل میں آتی ہے اسے تصوف کی اصطلاح میں قبض کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فترت وحی کا زمانہ تھا اور وحی رک گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، باقاعدہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے اس لیے کہ یار میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ختم کر لوں، اللہ سے میرا تعلق درمیان میں انقطاع کیوں آ گیا ہے،
وہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کر رہے تھے، خودکشی نہیں، صرف اللہ کے ساتھ جو محبت تھی، جس درجے کی، جس درجہ غائب درجہ کی محبت تھی۔ اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی دے کر گئے، دوبارہ اتنا انقطاع آ جائے، یار کا دیر سے خط آئے اور آدمی ڈاک خانے کے چکر لگا لگا کر تھک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ تو دنیا کے ان عشق مجازی رکھنے والے ان فساق کا کام ہے، جن کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد پھونک نکل گئی تو کسی کام کی نہ معشوقہ رہے گی نہ عاشق کسی کام کا رہے گا۔ اس کے باوجود یہ دن رات گرمی سردی کو ایک کیے ہوئے ڈاک خانوں کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے اور اس کے راستے میں کھڑا ہے کہ کہاں پر زیارت ہو جائے۔ تو جو عاشق حقیقی ہے، جس کو ذات حقیقی کے ساتھ محبت ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کافی عرصے سے کوئی پیغام شیغام ہی نہیں آیا، کافی عرصے سے کوئی ملاقات کی بات ہی نہیں ہوئی اور اللہ کا کوئی کلام نہیں آیا، کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی؟ اب اتنی بات جو تھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ فرماتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے اس بات میں اور طبیعت منقبض رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہاڑ پر جاتے کہ میں اپنے آپ کو گراؤں پہاڑ سے، اور شواہق الجبل کے الفاظ آتے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور آ کر کہتے اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اس بات پر گھبرائیے نہیں کہ شاید آپ کو ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ سچے رسول ہیں۔ جب یہ بات ہوتی تو ان کو دل کو انبساط حاصل ہو جاتا، خوشی ہو جاتی کہ نہیں چلو سلام دعا تو آئی ہے نا، چلو تھوڑا بہت اوپر سے سلام کلام تو ہوا ہے۔ اس سلام کلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ہو جاتا۔ اب قبض کے بعد اگر آدمی کے دل میں انبساط پیدا ہو جائے اسے بست کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بست۔ اور یہ قبض کا پیدا ہونا یہ مختلف حالات کے اندر انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مختلف حالات میں، یعنی انسان کئی مقامات پر زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتا ہے، میں کیا کروں، کام کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، آدمی کا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، میرے لیے کچھ پیغام خاص ہو، لیکن جو ہے ایسی چیز نہیں دیکھتا، تو پھر اس کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ بوجھ لگتی ہے اپنے اوپر، یعنی کہ اپنا سر جو ہے اپنے کندھوں پہ وبال دوش لگتا ہے، اپنے جو ہے سر اپنا، وہ کہتا ہے یہ سر کیوں ہے میرے کندھوں کے اوپر، اب وہ پریشان ہوتا ہے اس بات سے۔ تو یہ قبض کی حالت ہے، اور اگر محسوس نہ فرمائیں تو آپ سارے کے سارے قبض کے اولیاء کرام ہیں، آپ سارے حالت قبض میں ہیں، اور حالت قبض آپ جو طبی مراد لیں، جو طبا کے ہاں ہے اس کا بھی معنی شاید ہو، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو صوفیہ کی اصطلاح میں قبض ہے، آپ کا جی تو چاہتا ہے مرکز بن رہا ہے اور ہمارا جی ہم بھرپور اس میں کے اندر کام کریں اور جو مرکز ہمارا مکمل ہو جائے، اس کا سیمنٹ اور فرش اور سارا کام ہم خود کریں، جی چاہتا ہے لیکن طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، انقباض ہے۔ یہ کیا ہے؟ انقباض ہے۔ جس کو بست ہو جاتا ہے وہ بیچارے کام کر لیتے ہیں، یا جن کو زبردستی بست پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر آپ ماشاءاللہ سارے ہی قبض کے مقام کے سالک ہیں، سارے سب کو کیا ہے؟ آپ کو قبض ہے، آپ سب کو قبض ہے، اللہ آپ کی قبض کو بست میں تبدیل فرمائے، اور آپ خود کہو کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ آج انشاءاللہ عصر کے بعد میں نگرانی کروں گا، دیکھیں آپ کتنے آپ قبض کے مریض نکلتے ہیں اور کتنے بست کے۔ آج عصر کے بعد آپ کو دیکھیں گے نا، اولیاء کرام کا میں فرق بتا دوں گا انشاءاللہ آج کہ آپ کس درجے کے اولیاء ہیں۔ جو کام کر رہے ہوں گے وہ سارے بست والے ہوں گے، اور جو نہیں کر رہے ہوں گے سب کو قبض ہوگی۔ سب کو کیا ہے بھائی؟ جو آپ جو سمجھ رہے شاید وہ بھی ہو، لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ تصوف کی قبض کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بست کہتے ہیں انقباض کے بعد دوبارہ ان واردات قلبیہ کا بحال ہو جانا۔ انقباض کے بعد بجلی گئی ہوئی تھی، اچانک جو ہے وہ پریشانی کنیکشن ختم ہو گیا، آدمی پریشان تو ہوتا ہے نا، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہو اور اے سی کے نیچے بیٹھا مزے لے رہا ہو، اور اچانک جو ہے وہ رک جائے، بجلی چلی جائے تو آدمی کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے نا، اچانک پسینے آتے ہیں اور آدمی گھبراتا ہے، واپڑا والوں کو جو ہے نا وہ سلواتے سناتا ہے یار بجلی کیوں گئی ہے، لیکن جب دوبارہ بجلی آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، پھر ایسے پنکھے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قبض اور بست بھی اسی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تجلیات کا ورود ہوتا رہے تو آدمی انبساط رہتا ہے، بڑے مزے میں اور نشے کے اندر رہتا ہے، مخمور رہتا ہے، سمجھے نا۔ تو اگر وہ تجلیات رک جائیں، اگر وہ تجلیات رک جائیں تو جیسے بجلی جانے سے واپڑا والوں پر آدمی کو غصہ آتا ہے، خدا پر غصہ تو نہیں کرتا، گلہ تو کر سکتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کیوں رکی تجلیات، آخر کون سی میری خطا ہے جس کی وجہ سے آج کنیکشن ختم ہو گیا ہے، پیچھے سے مین سوئچ اٹھا دیا گیا، مہربانی کرو دوبارہ تجلیات بحال ہو جائیں۔ بحال ہو گئی تو بس، اگر بحال نہ ہوئی تو قبض۔ اور آگے دیکھیے، اسی انقباض اور انبساط کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ سکر اور سہو ہے۔ سکر کہتے ہیں وارد غیبی کے ظاہر اور باطنی احکام میں امتیازات کا اٹھ جانا۔ وارد غیبی کے ظاہری اور باطنی، اللہ کی طرف سے ایک دل کے اوپر کیفیات وارد ہو رہی ہیں، ان وارد کی وجہ سے اب وہ الفاظ زبان سے کہنا چاہیے تھے یا نہیں کہنا چاہیے تھے، اب یہ امتیاز اٹھ گیا، اس کو کہتے ہیں حالت سکر میں آ گیا۔ حالت سکر یعنی نشے کی حالت کہہ لیجئے، مخمور کہہ لیجئے۔
جس کو نشے میں مخمور ہو جانا. اب جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی پوری نظم ہے اس پر، بہت ہی اللہ کی معرفت میں بری نظم ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا اور مخمور ہو جانا. یہ کیسی بادہ نوشی ہے؟ کہہ رہے بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. پہاڑوں میں کتنی کہاں ہمت ہے، خدا کی تجلی پڑی وہ حسد کے ساتھ جل کر طور ہو گیا، وہ کولا کولا ہو گئے، کچھ بھی نہ بن سکے. یہ انسان ہی کا دل بردہ ہے کہ اس کو دل میں بسائے پھر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے اسی خدا کی معرفت پہ فرمایا نا، انہوں نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے اللہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. تیری پہچان یہ ہے کہ دل میں آ جائے لیکن سمجھ میں نہ آئے. بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیے حالت شکر میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ظاہری اور باطنی طور پر جو ہے وہ امور غیبیہ کا ایسا ورود ہو کہ شریعت کے ساتھ ظاہری شریعت سے ٹکرا جائے اور آدمی کا امتیاز ختم ہو جائے، اس کو حالت شکر کہتے ہیں. اور شریعت کا امتیاز لوٹ آئے، آدمی کو حلال حرام اور اپنی گفتگو میں ہوش پیدا ہو جائے، اسے صحو کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ صحو. اس کی مثال دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے ایک منافق کا جنازہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے کہ میں جنازہ پڑھاؤں عبداللہ بن ابی کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل میں یہ بات آئی یہ جنازہ منافق کا نہیں پڑھنا چاہیے. یہ وارد قلبی تھا جو حضرت عمر کے دل پر وارد ہو گیا، حالانکہ اوپر سے بھی حکم آ رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو شیعہ ان بدبختوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ عمر کی تائید کے اندر وہی تائید لاتی ہے، خدا بھی عمر سے ڈرتا ہے جس میں یہ وہی بھیج دی عمر کے میں کہنے پہ. ایسی بات نہیں ہے. ایک اصل بات یہ ہوتی ہے دل کا آئینہ اتنا مصفہ ہوتا ہے. نبی تو نبی اس لیے کہ وہ غفور رحیم و شفیق ہوتا ہے، رحمت للعالمین ہوتا ہے، اس کے دل پر آ بھی ہے کہ وہ بات جلدی نہیں بتاتا جب تک واضح طور پر اعلان نہ ہو. ادھر آئینہ لگا ہو پیچھے اس دیوار کے ساتھ جو ہے، اب باہر سے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ بھی اس جگہ پر اس حال میں داخل نہیں ہوا لیکن اس کی تصویر آئینے میں پہلے آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی؟ اب وہ بعد میں آتا ہے، تصویر پہلے آ جاتی ہے. حکم آسمان سے بھی آنا ہوتا تھا، عمر کے دل کا آئینہ اتنا صاف تھا اس کی تصویر عمر کے آئینے پر پہلے آ جاتی ہے. بعد عمر کے آئینے پہ تصویر آئی، عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی جو ہے وہ آنے والی ہے کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. اب چونکہ حالت شکر میں آگے نشہ جس کو کہتے ہیں اللہ کے محبت اور معرفت کا نشہ اتنا چڑھ گیا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب بظاہر تو نبی کا دامن تھامنا اور اس طرح کی بات کرنا بے ادبی ہے، لیکن حضرت عمر اس وقت حالت شکر میں تھے. خدا کے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، اللہ کی محبت کہہ لیجئے یا اللہ کے دشمنوں کی خاطر جو ان کے دل میں اللہ کے دشمنوں سے بغض تھا اس کا غلبہ سمجھ لیجئے. حضرت عمر کو ہوش ہی نہ رہی کہ میں کس ہستی سے بات کر رہا ہوں. کہہ رہا اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھانا، بس بات صاحب، جنازہ نہیں پڑھانا. عمر پھر عمر تھا نا، اور کوئی تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے وحی آ گئی، آج کے بعد جنازہ منافق کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اب یہ حضرت عمر کی وہ دل کے اندر جو کیفیت وارد ہوئی تھی یہ وہی تھی جس کارش کے اوپر سے احکامات آ رہے تھے. عمر کے دل سے پہلے اس کا اخفاء ہو گیا. صرف شیشہ صاف تھا، تصویر پہلے ہی دیکھ لی. شیشہ صاف تھا، تصویر پہلے دیکھ لی. اور دوسرا واقعہ، جب فرعون جو تھا اس وقت غرق ہونے لگا سمندر کے اندر، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اے اللہ کے رسول آپ اگر مجھے اس وقت دیکھتے جب وہ فرعون غرق ہو رہا تھا، غرق ہوتے ہوتے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میں ایمان لایا، میں اٹھا کر مٹی اس کے منہ میں دے رہا تھا. اب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے جناب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، کہاں آپ کی ڈیوٹی لگی اور کام کیا کر رہے ہیں؟ ادھر طالب علم تو مٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہم علماء کرام ہیں، اور یہ گارا اٹھا کر فرشتہ ہو کر اس کے منہ میں دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی آپ بزرگ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ فرشتوں سے افضل ہیں لیکن جبرائیل سے افضل نہیں ہے، اس لیے مٹی پر کام کرنے میں شرم پریشان نہیں ہونا آپ کو. اب اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اگر اس وقت مجھے دیکھتے کس طرح میں مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں دے رہا تھا کہ کہیں مخافت ان تدرکہ الرحمہ، اس خوف سے کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کو نہ پالے، میں اس وجہ سے اس کے منہ میں مٹی دے رہا تھا کہ کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے بھی کلمہ پڑھنے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے؟ اگر ایک آدمی گونگا زبانی نہ اور دل سے ایمان لے تو اس کا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے آیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کے مٹی ڈالنے کا کوئی فائدہ رہا؟ ایک بات. دوسری بات، اور اگر
حالت نزع میں تو ویسے بھی اس کا جو ایمان لانا معتبر نہیں تھا، اب جبرائیل کو مٹی ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دشمن کے بغض میں حالت سکر میں آ گئے۔ ان کو اس بات کا ہوش و واس ہی نہ قائم رہے جبرائیل علیہ السلام کے بھی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور میرے رب کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے جو شفقت والی عادت مبارک تھی اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اللہ غفور الرحیم معاف کرنے پر آ جائے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ پھر ہمارا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا، جو اس اللہ کے دشمن نے نبی کو ستایا ہے، مسلمانوں کو ستایا، خدا کے ساتھ شرک کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے معاف کر دیا، ہم ساڑھا ساڑھ دے مٹھا نہیں ہونا۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو غصہ تھا وہ تو ٹھنڈا نہیں ہونا تھا، حالانکہ اسی وجہ سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں دے دی۔ یہ حالت سکر تھی۔ یہ حالت کیا تھی؟ حالت۔ اور اسی طرح حالت سکر حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے کہا کہ مخالفین نے، مکفرین نے ان کو تکفیر کی اور کہا یہ تو رشید احمد گنگوہی گمراہ ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کی، حضرت نے کہا تذکرۃ الرشید میں عبارت موجود ہے جس کو اٹھا کر آج جو ہے وہ بے دین لوگ اعتراض کرتے ہیں، اتنی بڑی بات تمہارے حضرت نے کہہ دی، حالانکہ حضرت نے وہ حالت سکر میں وہ بات فرمائی ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن سن لو اس زمانے میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر، اس زمانے میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اب اپنی اتباع کے لیے کہنا میری اتباع پر نجات موقوف ہے، چونکہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لبادے میں اتنے ڈھلے ہوئے تھے، اس سانچے میں اتنے ڈھلے ہوئے تھے، ان کی نظر اپنے وجود پر نہ گئی، اس سانچے پر جا رہی تھی کہ جو متبع سنت تھا، اور آپ نے غصے کے اندر فرمایا اور حالت سکر خدا کے دشمنوں کے ساتھ اتنا بغض دل میں آیا، کہنے لگے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلا ہے، تمہاری زبان سے حق نہیں نکل رہا۔ اس وقت دل کے اوپر خاص کیفیات کا ورود تھا۔ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی حالت سکر قابل مواخذہ نہیں ہوتی، حالت سکر قابل مواخذہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو صحیح عمر یار تو نے جو میرا دامن پکڑ لیا تھا کہ نہیں پڑھانا منافق کا نماز جنازہ، تو مجھ سے بڑا عالم آ گیا تھا یا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے عمر اللہ کی محبت کے اندر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنے میں اس مقام پر ہے کہ اس کے اکثر اس کے اوپر حال طاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حال نہیں ہے جو وہ ہاتھ کے ساتھ کرنٹ لگاتا ہے تو ایسے ناچتے ہیں جیسے جو بنارسی بندر ناچتا ہے، وہ حال کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ حال تھا جو اللہ کی معرفت اور محبت کا حال ہے، اور ادھر پیر جو پتہ نہیں کیا انگلی لگاتا ہے اور سارے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اور آگے 13ویں صفت، 13ویں جو ہے مثال جو اصطلاح ہے تصوف کی، اور شط و ادلال، شطح و ادلال، جیسے سطح لکھا جاتا ہے نا سطح، یہ شطح و ادلال لغت میں شطح کے معنی یہ ہیں واصلان حق یا بزرگوں کا بے اختیاری کی حالت میں کوئی ایسا کلمہ کہنا جو بظاہر خلاف شریعت ہو، واصلان حق اور ان بزرگوں کا جو اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو چکے ہیں، ان کا بظاہر اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہنا جو شریعت کے خلاف نظر آتا ہو، اسے شطح کہتے ہیں۔ یہ علمی اردو لغت ہے، اس کے اندر دیکھ لیں۔ اور بعض بزرگوں سے نظمن اور نثرن بھی ایسے کلام جو ہے وہ منقول ہیں جو کلمات بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں، کسی نے نظم کے اندر ایسے الفاظ کہے، کسی نے نثر میں کسی اللہ والے نے ایسے الفاظ کہے۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو کفریہ لفظ ہے کہ ہم چونکہ ظاہر پرست ہے، ہماری ظاہری آنکھیں بھی ٹھیک نہیں دیکھتی، باطن کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ حالانکہ آدمی کو کسی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے ظاہری اور باطنی روشنائی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہو، رات کا اندھیرا ہو دیکھ سکتا ہے، یا جو ہے وہ دن کا اجالا ہو اور خود آنکھوں کا اندھا ہو یہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ جیسے روشنی کے لیے دونوں روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے دن کا اجالا ہو اور اپنی آنکھ بھی ٹھیک ہو، رات کا اندھیرا ہو لیکن ساتھ لائٹ موجود ہو، جب ظاہری اور باطنی روشنی ملتی ہے تو پھر جا کر آدمی کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ بہنی اسی طرح اگر کسی مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا ہو جو کہ تصوف کی جو ہے وہ لین کا مسئلہ ہو، اس طرز کا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ظاہری روشنائی یعنی شریعت ظاہر شریعت کے ساتھ ساتھ باطنی روشنائی جسے طریقت کہتے ہیں وہ بھی آنکھوں کو وہ روشنی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر یہ روشنی نہیں ہے تو پھر یہ اندر کا اندھا جو ہے وہ اندر کی باتیں کیا سمجھے گا؟ باہر کا اندھا باہر کی بات نہیں سمجھتا، اندر کا اندھا اندر کی بات نہیں سمجھتا۔ دونوں باتیں ہوں گی، ظاہر اور باطن میں روشنی ہوگی تو ہر چیز جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ بھی روشنائی نہیں، غلطی سے منہ سے نکل ہے، روشنائی وہ اس کو لکھنے والے کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کالی سیاہی، بھی پہلے کالی بھی کہہ دیا پھر سیاہی بھی کہہ دیا، تو یہ ایسے غلط جملے، وہ کالی سیاہی نہیں ہوتا، کالی سیاہ روشنائی ہوتا ہے۔ روشنائی لکھنے والے یہ نا جس کو انک آپ کہتے ہیں، اس کو روشنائی کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی شطح و دلال کی ایک مثال پیش فرمائی
اور وہ مثال مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد 2 صفحہ 355 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ اپنے بندے سے اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے۔ یار اللہ کو کتنی خوشی آتی ہوگی، آخر اس بندہ جو میرے سامنے آ کر معافی مانگ رہا ہے، مجھے بڑا سمجھا تو معافی مانگی ہے، آخر جتنا بھی گناہ گار ہے کچھ بھی ہے لیکن ہے تو میرا، اور میرے پاس آ کر جو معافی مانگ رہا ہے، تو گویا اللہ کو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ بندے سے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب سے توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب رب کو بڑا مان کر ہی جھکا ہے نا، اگر اپنے تکبر، اپنے شیطان، اپنے جو ہے نا وہ سرکش اونٹ اور دماغ کو کنٹرول کر لیا ہے تو اللہ کے سامنے جھکا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو یہ اللہ کے سامنے کیوں جھکتا؟ یہ جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے رب کو بڑا سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی مثال خود ارشاد فرمائی، کیا مثال تھی؟ فرمایا ایک آدمی تھا، اس کی جو ہے وہ اونٹنی گم ہو گئی، مسلم شریف میں آپ اٹھا کر حدیث دیکھ لیں۔ اب اس نے کیا کیا، وہاں پر بیٹھ گیا، وہاں انتظار میں فائسہ مایوس ہو گیا وہ شخص کہ اس کی تلاش سے اب یہ نہیں ملے گی، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، ہر چیز ختم، اب کیسے ہوگا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سو گیا اور اس حالت میں پھر جب بیدار ہوا، یعنی آنکھیں بند کر کے موت کے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اس نے فاخذ بختامھا، اس نے اس کی لگام کو پکڑا، ثم قال من شدت الفرح، پھر خوشی کی شدت سے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اب بتاؤ یہ کلمہ کفریہ ہے یا نہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا۔ کافر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ سالک کا باطن جو ہے بسا اوقات اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے اللہ کی محبت میں اور معرفت کے اندر کہ زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی آپ مثال سمجھیے، آپ جب دروازے کے باہر کھڑے ہوں یا گھر سے اچانک نکلیں، آپ کا ایک بہت عزیز دوست یا بچھڑا ہوا جو ہے وہ بیٹا یا کوئی ایسا وہ اچانک سامنے آ جائے تو آپ کے منہ سے فوراً کیا الفاظ نکلتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ الفاظ کا کوئی معنی بتائیں؟ اب یہ جو یکدم ہا ہا ماشاء اللہ آ گئے ہلا ہلا کر رہا ہے تو یہ ہلا ہلا ماشاء اللہ اور بلے بلے یہ الفاظ نہ اس کے ساتھ چائے پانی آدمی کا پورا ہو جاتا ہے، نہ اس کے ذریعے مہمان اکرام مسلم ہوتا ہے، یہ کسی معنی میں نہیں ہے، لیکن یہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ زبان اس کے اظہار سے قاصر ہو گئی، وہ الفاظ ادا نہیں کر سکی، اس وقت جو دل کی کیفیت تھی زبان کہہ نہیں سکی اور لا 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 کر کے وقت گزار دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ تو یہ کہتے ہیں نا زبان پہ دل ہے، دل بے زباں ہے مجبوری، زبان بے دل ہے، دل بے زباں ہے مجبوری، کیسے کہہ دوں زبان سے جو دل پر گزرتی ہے؟ ہاں یہ سارے نا دکھی بیچارے بیٹھے ہیں بھئی آپ سب کے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں جو آپ سب پریشان ہیں، یہ تو ایک ہی دکھی بیٹھا بس وہ کافی ہے سامنے۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو یہ بسا اوقات انسان کی زبان چونکہ دل نہیں رکھتی اور دل اپنی زبان نہیں رکھتا تو زبان دل کے تاثرات اور خیالات کے اظہار میں ناکام ہو جاتی ہے، پھر ایسے فضول باتیں کہنا شروع کر دیتی ہے لا 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 بلے بلے یہ باتیں۔ بالکل اسی طرح اس بیچارے نے جب اچانک اس کو اونٹنی ملی، اب دل میں اللہ کی محبت اتنی آئی، شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن دل کی کیفیت ایسی تھی زبان صحیح طرح ساتھ چل نہیں سکی اور نہ چلنے کی وجہ سے کہہ رہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخطا عبدی من شدت الفرح، بل اللہ کا بندہ خوشی کی شدت سے خطا کر گیا۔ کافر نہیں کہا، ہوتا وہاں کو غیر مقلد تو فتویٰ پہلے لگاتا، باقی بات بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے خطا ہوگی۔ اس سے پتہ چلا جو حالت جو شطح و دلال کے اندر، حالت شطح کے اندر جس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے اس کے اوپر جو ہے وہ تنکیر، اس کے اوپر جو ہے نکیر نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے معذور ہے۔ جس کو اللہ نے معذور رکھا ہے آپ نے لازمی اس کو تندور میں ڈالنا ہے کہ نہیں یہ تندور میں ڈالو گے اس لیے کہ یہ معذور نہیں، دھوکہ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد کے بارے میں جو ان کے مرید کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا اور کس حالت میں کہا؟ حالت نیند کے اندر خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اب یہ کلمہ خواب میں پڑھ رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا خواب کچھ ہوتا ہے اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، ضروری نہیں جو خواب دیکھا ہے وہی اس کی تعبیر ہو۔ اب وہ بیداری کی حالت میں جب اٹھا تو پھر اس کی زبان سے بے ساختہ وہی نکل رہا ہے کیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اب وہ خود اس بات پر پشیمان ہے کہ میری زبان سے جملہ کیوں نکل رہا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اشرف علی واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی۔ اب اس کا پریشان ہونا بتا رہا ہے کہ اس کی زبان اس کے دل کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، اگر کہنا یہ میری زبان سے بے ساختہ نکل رہا ہے، انہوں نے فرمایا اس کے اندر اشارہ ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ وہ کہہ رہے دیکھو نبی بننے کی تیاری ہے، نبی بننے کی تیاری ہے۔ حضرت تھانوی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے تو نے جو خواب دیکھا ہے اور تیرا پیر متبع سنت ہے۔ میں متبع سنت کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر کی سنت کی تابعداری کرنے والا، جو تابعداری کا اظہار کر رہا ہے کیا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟
اب خواب اس کا کچھ تھا، چونکہ یہ معذور تھا، چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان نہیں رکی اور زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا جیسے اس کی زبان سے اللہ کے بارے میں نکل گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، ایسے اس کی زبان سے نکل گیا اشرف علی رسول اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، ایسا یعنی جو آپ سے ہوا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ بسا اوقات شتیحیات جو ہوتی ہیں یہ بہت سارے اسرار کو لپیٹے ہوئے ہوتی ہیں، بہت سارے اسرار اور بہت ساری عجیب و غریب کیفیات اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتی ہیں جن کو محققین ہی جان سکتے ہیں۔ یہ جو ہے محققین چھوٹے کاف کے ساتھ جو خارج زدہ ہیں یہ نہیں اس بات کو جلدی سمجھے گے۔ آگے 16واں تصوف کا مقام جو ہے وہ انس اور ناز ہے۔ 16واں تصوف کا مقام کیا ہے؟ انس اور ناز۔ کبھی یہ دلال انس و ناز کے دائرہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے جسے حضرت تھانوی نے فرمایا وسط سلوک میں بعض بزرگوں پر غلبہ بس سے ادلال کا حال وارد ہو جاتا ہے، وہ اس وقت ناز میں آ کر ایسی بات کہہ جاتے ہیں، اگر دوسرا وہ بات کرے گا تو مردود ہو جائے گا۔ اب سلوک کے وسط میں جب حالت بست میں ہوتا ہے، ایک حالت قبض میں تو آدمی پہلے ہی منقبض ہوتا ہے، نہ نماز کا مزہ نہ روزے کا مزہ، ہر وقت پریشان، اور حالت بست کیا ہے؟ ایسی دل کے اندر عجیب و غریب کیفیت وارد ہو جائے، ایسا دل کے اندر عجیب و غریب جو ہے وہ سکون اور طمانینت آ جائے، آدمی اللہ کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ زبان سے ایسے کلمات کہہ جائے خوشی کی حالت میں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے حق میں کہنے کی گنجائش ہے کہ اس کو اس وقت حالت ناز ہے، لیکن ہمارے جیسا کو کہے گا تو مردود ہو جائے گا، ہمارے جیسا کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس حالت ناز کو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ مسئلہ بنا، جب وہ ان جو ہے وہ بدبخت جو ہے وہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عائد کیا، اللہ نے حضرت عائشہ کی برات میں آیات کو نازل کیا۔ حضرت عائشہ اپنے گھر میں موجود تھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی سے گھر میں آئے کہ عائشہ کو جا کر خوشخبری سناؤں کہ ماشاءاللہ تیری برات کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ اور آپ حضرت عائشہ کی جو والدہ ام رومان تھیں وہ وہاں پر گئیں اور جا کر ان سے کہا بیٹی اٹھو اور قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جا کر شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کی برات کے لیے آیات نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ جلال میں آ گئی۔ اب یہ ایک تعلق ہے، ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف امتی والا نہیں ہے، صحابیہ والا نہیں ہے، وہ نبی کی بیوی بھی ہے ساتھ۔ بیوی کا مرتبہ اور ہوتا ہے، بیوی کا مقام اور ہوتا ہے، اور امتی کا مقام اور ہے، اور ان کو جو مقام ناز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھا، ان کو اس بات پر فخر تھا، حیرت تھی کہ میری صفائی اللہ کے نازل کرنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا میرے بارے میں کہتے میری بیوی ایسے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہ کہا؟ حضرت عائشہ کو ایک جوش آ گیا اس بات پر، یہ جوش آنا ایک فطری امر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ علیہ وسلم کی غلطی نکال رہی تھی، صرف امید رکھتی تھی، غلطی اس لیے نکال رہی تھی، نبی تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی نے تو وہی کہنا تھا نا جو وہی نازل ہو جائے۔ جب وہی نازل ہوئی نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی اختیار کی۔ لیکن اصل جو مسئلہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت ناز میں آ گئی اور فرمایا کیا کہنے لگیں؟ واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد الا هو الذی انزل براتی، کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس دن کے احترام کے لیے بطور تشکر کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی، میں تو اس کی حمد بیان کروں گی جس نے میری برات آسمانوں سے نازل کی ہے۔ اب یہ حضرت عائشہ مقام ناز میں یہ بات کہہ گئی، ہمارے جیسا کوئی غم تو کہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس لیے کہا کہ ان کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ناز حاصل ہے، ایک مقام اور ایک مرتبہ حاصل ہے، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے حالت ناز میں خدا کی محبت کے اندر آ کر کوئی بڑی بڑی باتیں کہہ جائیں تو اس کو جو ہے وہ ہمارے جیسوں کو نہیں دہرانی چاہیے۔ دو چڑے بیٹھے تھے نا، ایک چڑی اور ایک چڑیا، چڑا چڑی کو کہانیاں سنا رہا تھا، جیسے آپ سناتے ہیں نا ماشاءاللہ میں عالم بن گیا ہوں، بڑی بڑی مدارس والے مجھے بلا رہے ہیں، اور یہ صرف کہانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ تھوڑا سا یارانہ آگے بڑھے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ میرے جو ہے وہ پتہ چلے میرے لوگ بڑے بیان کرواتے ہیں، بڑی میری ماشاءاللہ مر بس ہے، تو یہ کہانیاں آپ اور سناتے ہیں، اور بڑا وزیر اعلیٰ مجھے براہ راست فون کرتا ہے، وزیر اعظم میرے سے ملاقات کے لیے ترستا رہتا ہے، یہ ساری باتیں شادی سے پہلے جو اپنی منگیترات کو کہتے ہیں نا، تو یہ وہ باتیں۔ اب وہ ایک چڑیا اور چڑا بیٹھا نا، چڑیا کو اپنی کہانی لگا رہا تھا اور اس کو کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت گزرا، یہ اس کے اندر واقعہ غالباً موجود ہے حیات الحیوان میں، علامہ دمیری کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کا تخت گزرا، وہ چڑیا کہتا تجھے میری طاقت کا پتہ نہیں ہے، پر ماراں تے تخت چوکے پراں سٹ دیں، میں پر ماروں تو یہ تخت اڑا دوں، اس کو اڑا کر رکھ دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی آوازیں سمجھتے تھے، اس کو بلوا لیا پکڑ کر، کہا تو اب میرا تخت دیکھ اور اپنا پر دیکھ، تیری اتنی ہمت ہے کہ میرا تخت اڑا دے؟ اور کہندا حضرت جاندا کرو عاشق مشوقاں دیاں گلاں ایہو جیاں ہوندیاں، اے جاندی کرو عاشق جیاں چوڑا ماردے رہندے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو عاشق مزاج ہوتے ہیں ان کی ایسی باتوں پر پکڑ نہ کرو، یا ایسی فضول باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. یہ واقعہ حقیقتاً ثابت ہے یا نہیں، بہرحال نقل کیا ہوا ہے کتابوں کے اندر. تو صرف اصل بات یہ ہے کہ مقام ناز، وہ مقام ناز میں بیٹھا تھا اپنی اہلیہ محترمہ، آنے والی اہلیہ محترمہ کے ساتھ. تو مقام ناز میں کہہ گیا کہ میں تخت اڑا کر رکھ دوں گا. جب کہا تو کہہ گا چھڈیا کرو جی، یہ گلاں نہیں پوچھی نہیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں. اب یہ الفاظ بظاہر ادب کے خلاف ہوتے ہیں، بظاہر ادب کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خلاف ادب ہے. جو حالت ناز میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اس کے لیے خلاف ادب نہیں ہے، اس کے لیے وہ اللہ کی طرف سے اتنی گنجائش ہوتی ہے اتنی بات کی. اور اس کو اور آپ آگے دیکھ لیں، اگر ان مثالوں کو دیکھیں جو غلبہ انس اور غلبہ محبت اور ناز پیش آتا ہے، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ جب جنگ بدر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اگر یہ 313 بندے مارے گئے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ مقام ناز تھا. یہ مقام کون سا تھا؟ مقام ناز تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، اللہ تو جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو جو سب کو مٹا دے تو نئی مخلوق لا سکتا ہے. کوئی بھی نہ ہے، 313 کا 3,13,000 صحابہ کرام ہوتے، سب کو ختم کر کے اللہ نئی جماعت کھڑی کر سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمائی پہ اتنا فخر اور اتنا ناز تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بات رد نہیں کی جا سکتی، اور بڑے ناز میں اگر کہا اللہ من تہلک ھذل العصابہ ہے، اللہ اگر میری جماعت یہ ختم ہوگی قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا. یہ دھمکی نہیں لگا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو، یہ ایک مقام ناز تھا. یہ کون سا مقام تھا؟ مقام. لیکن جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے تھے وہ مقام ناز میں نہیں تھے، وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت اتنی بڑی گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کو تو مقام ناز حاصل ہے، ہمیں سننے کی ہمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی، فوراً آپ کے کندھوں پر ڈال کر آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور پکڑ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہماری طرف سے بس کیجئے، ہمارے لیے اتنا نہ اللہ سے مانگیے، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر ڈر گئے اس بات سے کہ اتنا بڑا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ امت جماعت ختم ہوگی تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ناز تھا. اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ کسی سے مخفی ہے، ہمیں کوئی مخفی جرانا تو نہیں ہے نا. پوری دنیا، تاریخ اور جو ہے پوری انسانیت کو اول سے آخر تک کے پہلے اللہ نے مساق لیے اپنی دوستی کے، تو اللہ کا رسوا کرتا تھا اپنے پیغمبر کو. تو یہ حضرت ابو بکر کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہ یہ جماعت ختم ہوگی تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا، مقام ناز ہے. اور ایسی عبارتیں بعض بزرگ کہہ دیتے ہیں، ان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو محض حالت ناز ہوتی ہے. ایک اللہ کے ساتھ بہت یعنی خوشی اور فرحت کے اندر آ کر ویسا جملہ کہہ جاتے ہیں. ان باتوں پر پکڑ نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں ہمیں دہرانی نہیں چاہیے، ان کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے، ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے. آگے دیکھیے 15ویں منزل. بھئی تصوف کی 15ویں منزل تک پہنچ گیا نا آپ حضرات؟ خیال ہی پلاؤ، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. اور من آنم کے من دانم جیسے پتہ چل جاتا ہے نہ، جو بتا رہا ہے یہ بھی ایک خیال صرف پرنالے کی بات ہے. جو ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھ دیا وہ آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ کو اللہ کرے کوئی ایسا ہو جو ان چیزوں کو جذب کر لے اور وہ اللہ کے راست صحیح اللہ کا ولی بن جائے، ہمارے نجات کا بھی ذریعہ بن جائے. سمجھیے نا، اللہ کرے ایسا ہو جائے. اب دیکھیے، اچھا ایک مقام ناز پر میں ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں. مقام ناز میں آدمی ایسی ایسی باتیں کہتا ہے جو ہم جیسے عام آدمی نہیں سوچ سکتے. جب لال مسجد کا سانحہ پیش آیا اور وہاں پر بچیاں شہید ہو گئیں، حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، سارے پریشان تھے. آپریشن سائلنس مکمل ہو گیا، ساری بچیاں شہید ہو گئی ہیں یا گرفتار ہو چکی ہیں، اتنی تکلیف آئی ہے. اب سارے پریشان تھے، خیال تھا کہ سید امین شاہ صاحب بھی پریشان ہوں گے. حضرت بہت ہنس رہے تھے، بہت مسکرا رہے تھے اور بڑی خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، کیونکہ ان کے دل پر جو کیفیات کا ورود ہو رہا تھا وہ ہمارے جیسے ڈنگر جو پاس بیٹھے تھے ہمیں تھوڑی سمجھ آنی تھی. اب ان کے اوپر جو کیفیات تھی، انہوں نے کیا فرمایا؟ اب بڑے مزے سے کہنے لگے، کہہ رہے واللہ اگر یہ بچیاں زندہ ساری بچ جاتی اور آپریشن نہ ہوتا تو شاید ہم شرمندہ رہتے کہ حکومت سے کوئی معاہدہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ جان بچا لی اپنی. بچیوں نے جان دے کر بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دین حق پر آج بھی کٹ مرنا جانتی ہیں. اور کہہ رہے مجھے اس بات پر اتنی خوشی ہے کہ یہ ساری بیٹیاں میرے مسلک میرے عقیدے کی تھی، کسی اور والی نہیں تھی، ورنہ وہ اپنے حق کو نہیں کے دلیل بنا لیتے. پھر کہا تم گھبراتے ہو کہ یہ اتنا ظلم اور یہ گھٹا اور یہ پرویزی لشکر چڑھ دوڑے ہیں؟ فرمایا نہیں یارو، ہم جیسے لوگوں پہ برق ستم لہرانے دو، جتنی گٹائیں جھوم کے اٹھی ہیں ان سب کو چھا جانے دو. دنیا والے دل والوں کے نام سے اکثر جلتے ہیں، خون دل سے بات بنے گی، خون دل بہہ جانے دو. اور ہم وحشی ہر دور میں یارو زنجیروں سے الجھے ہیں، خارے مغیلہ چن کے لاؤ تلووں کو سہلانے دو. فرمایا ہم نے، اور ہنس کر کہنے لگے ہم نے سنا ہے دستے خزانے دامن لالا چا کیا، ہم نے سنا ہے دستے خزانے دامن لالا چا کیا، لیکن اس سے بھی نمٹیں گے موسم گل تو آنے دو. تو یہ ایک ان کا مقام ناز تھا. اتنی بڑی قربانی دے کر بھی مسکرا رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی دے کر بھی. اور ہمارا موبائل بھی چوری ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پھینکنے شروع کر دو، اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اب اگلا جو مرحلہ 15ویں قسم اور 15ویں مثال وہ جذب کی ہے، وہ کس کی ہے؟ یہ میں بار بار اس لیے چوریوں پر کہہ رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے علماء کرام جب یہ کام کریں گے تو عوام سے ہم کیا، عوام کو جا کر اصلاح کریں گے؟ ماشاءاللہ جو علماء کرام ہیں آپ کی مسجد کا امام بنا کر دے رہے ہیں اور آپ کی یہ اصلاح کا کام کرے گا، آپ تو مسجد کی جوتیاں چوری کرو گے بعد میں، یہی گل کھلاؤ گے نا، پھر مدرسے کا نام روشن کرو گے علماء کرام کا۔ اور مظفر گڑھی سنتا بیٹھا ہے، اور خلیفہ بیٹھا ہے نا پیچھے میرا، یہ میری چوریاں کرتا، باقی کسی اور دیا نہیں۔ جی بھائی آگے دیکھیں، جذب، سالک کبھی کبھی جذب کی حالت میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ عالم بالا کی ایک کشش ہوتی ہے جو اسے سچائی پر برانگیختہ کرتی ہے، عالم بالا کی ایک کشش ہوتی ہے جو اسے سچائی پر برانگیختہ کرتی ہے، اسے جذب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جذب، اللہ کی محبت کو دل میں جذب کر لینا، چھپا لینا، اور ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ مقناطیس کی طرح اس کا دل اوپر کی طرف کھینچتا چلا جائے، اسے جو ہے وہ جذب کہتے ہیں۔ اور یہ مقام سکر کے ذرا قریب قریب ہے، نشے کا جو مقام ہے نا، آدمی مخمور اور نشیوں کی طرح پھر رہا ہو، یہ پاؤڈری سارے جو ہے وہ حالت سکر میں نہیں ہوتے، یہ تو کھا پی کر نشہ پی کر حالت سکر میں آئے ہیں۔ یہ سکر والے وہ مراد ہے جن کو خدا کی معرفت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا ہے، جن کو خدا کی محبت نے بے نیاز کر دیا ہے، ان کی بات ہے۔ اب یہ مقام اس کے بڑا قریب قریب ہے۔ اور دوسری چیز ہے، مجذوب وہ ہوتا ہے جس کے دل پر واردات غیبی جو ہے وہ شروع ہوں اور اس کی عقل زائل ہو جائے۔ مجذوب جس کے دل پر واردات غیبیہ کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جائے، اسے مجذوب کہتے ہیں۔ عقل زائل کیسے ہو جائے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کی عقل نہیں ہوتی، عقل ہوتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کی جب تجلی پڑتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مجذوب کے دل پر اللہ کی محبت کی تجلی پڑ جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے، اب شریعت کی پابندی اس سے اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس کے پاس شریعت کا آدمی مکلف کب تک ہوتا ہے؟ جب تک عقل ہو، اور جب عقل چلی جائے آدمی بیوقوف ہو جائے، شریعت کا پابند رہتا ہے؟ بھئی یہ نہیں اگر استاد آپ کو کسی کو کہہ دے کہ تو بڑا بیوقوف ہے تو سمجھ اب شریعت کی پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ اور بھئی یہ نہیں، وہ مجنون مراد ہے، وہ پاگل مراد ہے جسے اپنے پرائے کی ہوش ہی ختم ہو جائے۔ مجنون اور ہوتا ہے، مجذوب اور ہوتا ہے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت اور معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی عقل زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور وہ خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دے، اس سے شریعت کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے، آپ اپنے دھیان رات کو جا رہے ہوں، اچانک کوئی آدمی قریب آ کر آپ کی آنکھوں میں اتنے زور سے ٹارچ کی لائٹ مارے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونے کے باوجود دیکھنا چھوڑ دیں گی۔ ہوتا ایسے یا نہیں ہوتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں روڈ کے اوپر اپنی لائٹیں ڈم رکھے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کی تیز لائٹیں آنے والے کی آنکھوں کا کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ جو سامنے سے آ رہا ہے آپ کی تیز لائٹ اسے نہیں راستہ دیکھنے دے گی۔ جب اللہ کی محبت کی تیز لائٹ سالک کی آنکھوں پہ پڑتی ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، وہ خدا کی ذات میں فنا ہوتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل پاگل ہے، گرا ہوا ہے، کسی کاتے کا نہیں ہے، لیکن یہی مقام معرفت ہوتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے اسی لیے تو فرمایا، کہتے ہیں پوری دنیا کی نظروں سے گرا ہے مجذوب، پوری دنیا کی نظروں سے گرا ہے مجذوب، پھر جا کر اس کی نظروں میں جگہ پائی ہے۔ پہلے پوری دنیا کی نظروں سے گرنا پڑتا ہے، پھر جا کر خدا کی نظروں میں جگہ ملتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ علامہ صاحب، فہامہ صاحب، مفتی اور فلاں اور فلاں، اور آپ کی دم جو ہے بھینس کی دم سے بھی لمبی لگی ہوئی ہے، القابات کی اتنی لمبی دم لگا کر پھر کہو کہ ہم اللہ کے ہاں بھی مقام پا جائیں۔ ہاں اللہ غفور رحیم ہے، دے دے تو حرج والی بات بھی نہیں، اس سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ مقام فنائیت پر آنا پڑتا ہے۔ باہر القابات جتنے مرضی نہ ہیں، لیکن آدمی کا دل اتنا فنا ہو خدا کی محبت میں، ان چیزوں کی طرف پرواہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں پوری دنیا کی نظروں سے گرا ہے مجذوب، پھر جا کر اس کی نظروں میں جگہ پائی ہے۔ مجذوب پہلے نظروں سے گرتا ہے، پھر خدا کی نظر میں جگہ بنتی ہے۔ سمجھے؟ ایسے جگہ نہیں بن جاتی، یہ کوئی ڈائیو کی ٹکٹ تھوڑی ہے کہ سیٹ لی اور بیٹھ گئے۔ آگے دیکھیے، مجنون کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجذوب اور ایک ہوتا ہے مجنون۔ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ اس کسی فاسد طبعی اخلاقی مفاسد کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور عقل چلی جائے، بیمار ہو گیا، دماغ کے اوپر چوٹ پڑ گئی، کومے کی حالت میں چلا گیا، نشہ کرتا رہا، عقل زائل ہو گئی، یہ مجنون ہے، یہ مجذوب نہیں ہے۔ مجذوب ہوتا ہے جس کی عقل خدا کی محبت اور تجلی کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اور مجنون وہ ہوتا ہے جس کو جنون لاحق ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے، جسمانی بیماری کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جائے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں سے صرف ایک قدر مشترک ہے، دونوں احکام شریعہ کے پابند نہیں رہتے، لیکن ایک جو ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، قرب کی وجہ سے پابند نہیں رہتا، دوسرا جو ہے وہ عقل کے زوال کی وجہ سے پابند نہیں رہتا۔ اور اگلی بات کہ یہ جو مجذوب اور مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کبھی کبھی یہ صاحب کشف بھی ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کی پابندیاں اور جو خیالات نہیں ہوتے. یہ مجذوب لوگوں کے دل آئینہ مصفہ ہوتے ہیں, ان کے اوپر کچھ واردات غیبیہ کا دل کے اوپر جو ہے وہ عالم بالا میں جو حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں, دل کے اوپر ان کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ اپنی زبان سے ایسی باتوں کا اظہار کر دیتے ہیں جو بعد کے اندر بین ہی اسی طرح پیش آ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا پیر ہے. دیکھو اس نے کل بات کی تھی کہ بارش ہوگی, لیکن آج دیکھا ہو گئی ہے, آج دیکھا بارش ہو گئی ہے. یہ ان کی کرامت ہے. ایک وہ دوسرا بھی تھا جو نوکیا 3310 تھا نا, کھوتا سیٹ مرزا غلام احمد قادیانی, وہ بھی اپنی کرامتیں اسی طرح کے مکاشفات بڑے بیان کیا کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے کہا کہ اپنے مریدوں سے, لوگوں سے پوچھا کہ کشف کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہا کل بتاؤں گا یا چند دنوں تک بتاؤں گا جب مجھ پر کشف کی وحی آئے گی, اس سے پہلے میں نہیں بتاتا. وہ وحی اس کو بدریہ ڈاک آتی تھی, وہی اس کو بدریہ ڈاک آتی. پہلا خاطی اس کو جو وحی آئی تھی وہ انگریزی میں تھی, اور اس نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خود لکھا ہے کہ مجھے وہ وحی نہیں پڑھنے آئی, وہ انگریزی میں تھی. میں نے ایک لڑکے کو ڈھونڈا جو ہندو تھا, اور اس نے مجھے پھر اس وحی کا ترجمہ کر کے دیا, اور پھر مجھے پتہ چلا مجھ پر وحی کیا آئی ہے. یہ نبی ہے کیا چول ہے, سمجھ, جس کو اوپر نازل ہونے والی خود وحی کا پتہ نہیں ہے, عوام کی خاک اصلاح کرے گا. ایسا چول انسان, خود پنجابی نبی ہے اور وحی انگریزی میں آ رہی ہے. نبی پنجابی اور وحی, اس لیے وہ مسلمہ کذاب تھا, یہ مسلمہ پنجاب تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمہ پنجاب نے کہنے لگا ایک دفعہ کہ اگلے دن چند دن بعد ایسے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کی اور فوراً سار اٹھا کر کہنے لگا فلاں, یعنی وہ بیکانیر ریاست ہے, اس کے قریب کوئی نام لیا جو 100-150 کلومیٹر دور تھی. کہنے لگا وہاں پر جا کر دیکھو, اب اس وقت ایک بہت بڑا سنڈا, جس کو جو ہے نا وہ بھینس کے گھر والا کہہ لیا کٹا, سمجھیے نا, سنڈا وہ جو ہے وہ ابھی وہ کنویں میں گر گیا ہے. وہ اس وقت کنویں میں گر گیا. لوگ گھوڑیوں پر بیٹھے دوڑے دوڑے سفر کیا, دوسرے دن وہاں پر پہنچے, جا کر دوسرے دن اور بعد کر اسی دن پہنچ گئے. جا کر وہاں پر پہنچے اور پتہ کیا کہ یہ جو ابھی سنڈا جس کنویں کا نام بتایا تھا, لوگ وہاں پر پہنچے. وہاں جا کر دیکھا 25-30 مرزائیوں کو سنڈے نے زخمی کیا ہوا ہے, اور وہ دھکے لگا لگا کر تھاکے لیکن کنویں میں نہیں گرے. اس نے کہا یہ کرامت حضرت کو تو کشف ہوا تھا. انہوں نے کہا حضرت کو جا کر بتاؤ, ہم زور لگا لگا کر تھاکے, اس وقت کنویں کے اندر ہم سے یہ نہیں گرا, اس وقت ہم سے کنویں میں یہ نہیں. وجہ کیا تھی؟ محترم نے کسی آدمیوں کو بھیجا ہوا تھا, سنڈے کٹے کو لو اور لے کر اس کو جو ہے وہ کنویں میں فلاں وقت دھکا دے دینا, میں آنکھیں بند کر کے کہہ دوں گا حالت کشف کے اندر کہ وہ دیکھو جو ہے وہ کنویں میں گر گیا ہے, میرے کشف کی, میری نبوت کی دلیل بن جائے گی. اللہ نے کہا تیری دلیل تو میں بناتا ہوں. سنڈے کو کہا شاباش کر ان کی ٹھکائی مرزائیوں کی. اب اس نے مار مار کر سینگ ان کا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آگا پیچھا ایک کر دیا ان کا, مار مار کر, جس کو فقہ کی اصطلاح میں تو کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں اس کو نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, جو فقہ کے شیخ سعدی کی 40 نمبر حکایت سمجھ آ جانی چاہیے. آگے وہ جب اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا, اب بیڑا غرق ہوا, اب وہ کہہ رہے ہم تو دھکا لگا لگا کر تھک گئے ہیں, ابھی تک ہم سے یہ کنویں میں نہیں گرا. اب وہ بیچارے پریشان ہو گیا, اس کی نبوت کی یہ کشف تھا اس کا, یہ اس کے اوپر انکشاف ہوا تھا. اب یہ کشف جو ہوتا ہے دل کے اوپر ایک کیفیت کا وارد ہونا, کبھی کبھی صاحب جذب کے اوپر ایسی کیفیت وارد ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کے اختیار سے نہیں ہوتا. عالم بالا کی کچھ جھلکیاں ہوتی ہیں جو اس کا دل دیکھ لیتا ہے, پھر روکنے پہ قادر نہیں ہوتا, آگے بیان کر دیتا ہے, اور دیکھنے والا کہتا ہے پہنچا ہوا ہے, بھئی یہ آدمی پہنچا ہوا تو ہے, اس کے معاملے میں صاف ہے لیکن ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے مجذوب سے اپنے لیے دعا نہیں کروانی چاہیے, دعا سالک سے کروانی چاہیے. جو بھی راستے کا مبتدی ہو, راستے میں بھی چل رہا ہو, دعا اس سے کروانی چاہیے. مجذوب سے اس لیے نہیں کروانی چاہیے کہ مجذوب سے دعا کرواؤ گے اس کو پتہ ہوگا حالت کشف میں اللہ بتا دیں گے یہ معاملہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, اب وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اگر آپ کا مسئلہ ہونا ہے تو اور وہ دعا کر دے گا, اگر نہیں ہونا وہ دعا نہیں کرے گا, وہ تقدیر سے نہیں ٹکراتا. مجذوب تقدیر کے الٹ دعا بھی نہیں کرتا, وہ دعا نہیں کرے گا تو پھر بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس سے بہتر سالک سے دعا کرواؤ تاکہ تقدیر بھی بدل جائے. سالک سے دعا کراؤ اگر ایسا مسئلہ تقدیر بھی بدل جائے, اس لیے اس سے دعا نہیں کروانی چاہیے مجذوب سے.